آج ہم سورۃ المعارج آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تمام آیات کو آسان انداز میں حرف با حرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 37۔ عن الیمین وعن الشمال عزین۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ پہلے حصے کو اب دیکھیے۔ عن الیمین، یمینی میں جو میم ہے اس میم کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یمینی میں آپ دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ میم، اور میم کے نیچے حرکت کیا ہے؟ زیر، تو یا مدہ ہو گیا، اس لیے ہم میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے اصول، ٹھیک ہے؟ عن الیمین وعن الشمال عزین۔ عزین میں بھی جو زا ہے اس زا کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کیونکہ یا مدہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 38۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، ایطمع، یا کو طا کے ساتھ ملائیں گے، طا ساکن ہے تو یہاں پر طا حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایطمع کل امرئ منہم، رئیم حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، اس حمزہ کو آگے ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور میم مشدد کے اوپر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے؟ کل امرئ منہم ان یدخل، حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ این ید، یا کے بعد دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ این یدخل جنت نعیم، جنت، جیم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، آپ کے علم میں ہے نون مشدد کے اوپر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ نعیم میں جو عین ہے اس عین کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے اور عین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کی پہچان میں پچھلی آیت مبارکہ میں بتا چکا ہوں، اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 39۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ اب یہاں پر دیکھیے شروع میں کلا، کاف باریک ہے، اس باریک کاف کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور لام مشدد کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ اب الف مدہ کی پہچان غور سے دیکھ لیجئے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ کلا، اب یہاں پر لام الف لا ہے تو الف سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں پر الف لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کلا انا میں حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا۔ انا خلقناہم، خلق، لام کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر ہم تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے۔ خلقناہم مما، اب یہاں پر دو میم مشدد ہے، دونوں کے اوپر غنہ ہوگا۔ مما یعلمون، یعلمون میں جو میم ہے اس میم کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ اب واو مدہ کی پہچان بھی ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یعلمون میں آپ دیکھیے واو ساکن سے پہلے حرف ہے میم اور میم کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ پیش،
تو یہاں پر واو مدہ ہوا، اس لیے ہم میم کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 40۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، فَلَا أُقْسِمُ، فلا میں جو لام ہے، اس لام کو ہم 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ، حمزہ کے بعد قاف ساکن ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ، مشارقی میں میم کے بعد جو شین ہے، اس شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، شین کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، اِنَّا یہاں پر حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لَقَادِرُونَ، لَقَادِرُونَ میں جو قاف ہے، اس قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس قاف کو 1 الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لَقَادِرُونَ، لَقَادِرُونَ میں جو را ہے، اس را کو ہم قر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 41۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، عَلَىٰ میں جو لام ہے، اس لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، تو لام کو 3 الف کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ، ان نبدلہ میں حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ نہیں، بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، خَيْرًا را کے اوپر 2 زبر ہیں، اس را کو ہم آگے میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تو میم مشدد کے اوپر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، بِمَسْبُوقِین میں جو با ہے، اس با کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، اور بِمَسْبُوقِین آخر میں جو قاف ہے، یہ قاف بھی موٹی پڑھی جائے گی، اور اس قاف کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 42۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، یخوضو یہاں پر خا کو اور ضاد کو، دونوں الفاظ کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ دونوں جگہ پر واو مدہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یومہم الذی میں جو ذال ہے، اس ذال کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لمبا اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یومہم الذی یوعدون، یوعدون میں جو دال ہے، اس دال کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 43۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، یوم یخرجون من الاجداث، اجداثی
حمزہ کو جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. من الاجداث سراعا، سراعا، عین کے اوپر 2 زبر ہیں، اس عین کے اوپر نارمل سا غنہ ہوگا. سراعا کأنہم، کأنہم، حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد کے اوپر بھی غنہ ہوگا. کأنہم الی نصب یوفضون. نصبی، با کے نیچے 2 زیر ہیں، اس با کو ہم آگے یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نارمل سا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. الی نصب یوفضون. اب مکمل آیت مبارکہ کو ریوائز کیجیے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. سورۃ المعارج آیت نمبر 44. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اب اس آیت مبارکہ میں پہلے حصے کو آپ دیکھیے. خاشعة أبصارهم، ابصارهم میں حمزہ کو با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر تھوڑی سی جنبش پیدا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابصارهم، آگے با ساکن کے بعد جو صاد ہے، اس صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابصارهم ترهقهم ذلة، ذلة یہاں پر وقف ہو رہا ہے، اور اب آخری جو حرف ہے وہ ہے گولتا. گولتا وقف کے وقت یہاں پر ہا کی ساؤنڈ آئے گی. ذلة. آگے دیکھیے. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. یوعدون میں جو دال ہے، اس دال کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.